السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ کلاس کے طلبہ متوجہ ہوں۔ اسلامیات میقات دوم، سوال و جواب دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کن کن چیزوں کا پینا حرام ہے؟ کیا ہے کوشچن؟ کہ کن کن چیزوں کا پینا حرام ہے؟ تو اس کا پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے، وہ ہے جواب: ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو پینا حرام ہے۔ یعنی ہر ایسی چیز کا پینا حرام ہے جو نشہ پیدا کرتی ہو، نشہ کرنے والی ہو، جس سے آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہو۔ ہر وہ شے جو نشہ پیدا کرتی ہو پینا حرام ہے۔ سوال: جانوروں کو ذبح کیسے کریں؟ جواب: جانوروں اور پرندوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ کیسے ذبح کریں گے جانوروں کو؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور ذبح کرتے رہیں گے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کریں۔ جو جانور حلال ہیں ان کو جب ذبح کریں گے تو ذبح کرتے رہیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے۔ سوال: دنیا کے سب سے پہلے انسان اور نبی کا نام بتائیے۔ دیکھیے دھیان سے، کس کا؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان دنیا میں کون آیا اور سب سے پہلے نبی کون آیا؟ اس کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت آدم سب سے پہلے انسان اور نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور وہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے انسان ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیا تھوڑے دن بھی، اس لیے اگر انسان کو بھیج دیا جاتا اور اس کو نبی کے ذریعے یہ نہ بتایا جاتا تجھے کرنا کیا ہے، تو انسان بھی ایک جانور جیسی زندگی گزارتا دنیا میں آ کر۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، تو اس لیے جو سب سے پہلا انسان ہے اسی کو اللہ نے سب سے پہلے نبی بھی بنا دیا، تاکہ اور نبی کے پاس اللہ کے یہاں سے فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، پیغام لے کر کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو چونکہ وہ نبی بھی تھے اس لیے فرشتہ ان کو بتلاتا رہا کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، تمہیں اپنے کھانے پینے کا سامان کس طرح سے اگانا ہے، کس طرح سے کھانا پینا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح سے ستر چھپانا ہے۔ ورنہ تو جس طرح جانور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اسی طرح سے انسان بھی پھرتا رہتا، لیکن اللہ نے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے انسان پر کہ اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ جیسے انسان کو دنیا میں بھیجا وحی کے ذریعے سے اس کو راستہ بھی بتلایا کہ کیسے رہنا ہے دنیا کے اندر۔ جواب: ان کی بیوی کا حضرت آدم سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: ان کی بیوی کا نام حوا تھا۔ کیا؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہی یہ سارے انسان جو ہے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے بہت ساری جگہ سے مٹی منگوائی گئی فرشتوں کے ذریعے سے، پھر اس میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کا پتلا بنا دیا گیا۔ تو آپ نے اگر بھٹے میں اینٹیں دیکھی ہوں بنتی ہوئی یا برتن دیکھے ہوں گے مٹی کے بنتے ہوئے، پہلے مٹی لائی جاتی ہے، پھر اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے اس کا گارا تیار کیا جاتا ہے، پھر کمہار اس کے برتن بناتا ہے، اور پھر وہ سوکھ کر ایسی کھنکھناتی ہو جاتی ہے کہ اگر اس پر آپ چٹکی ماریں گے تو وہ آواز کرے گی، بولے گی۔ تو وہ مٹی ایسی اچھی طرح سے گارا تیار کیا کہ کھنکھناتی مٹی کی طرح سے ہو گئی سوکھ کر۔ پھر اللہ نے اس میں اپنے حکم سے روح پھونک دی تو وہ انسان بن گیا فوراً۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہہ دیں کہ ایسا ہو جا تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو فوراً اس پتلے کا ایک جاندار انسان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کسی پہاڑ سے، کسی درخت سے نہیں، بلکہ کھنکھناتی مٹی سے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے سجدہ کرایا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی، وہ ایک جاندار انسان ہو گئے، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز میں پروگرام منعقد کرایا گیا، اور تمام فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان سے سلامی دلوائی۔ وہ سجدہ کرنا کیا تھا؟ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے آج سلامی دلوائی جاتی ہے فوج کے ذریعے سے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو سلامی دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے اگر کسی کو سلامی دی گئی تو یہ اندازہ کیا جاتا ہے پھر کہ اس کا مطلب یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جو اشرف المخلوقات ہیں، جو کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جن کے سامنے جب اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ ایسا ایسا انسان بنانے جا رہا ہوں، وہ آپس میں لڑے گا بھی، یہ بھی کرے گا، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیک کام بھی کرے گا، تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو جیسے ہی پیدا کیا ایک دم سے سلامی دلوائی۔ اس کا مطلب فرشتے سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی بڑی خوبی بھی موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان جب اپنے برے جذبات کو دباتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے اچھا انسان بنتا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی سب سے بہترین مخلوق پھر انسان ہوتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانے، اپنے حساب سے زندگی گزارنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ پھر یہ جانوروں کی طرح سے بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ دیکھیے سوال تھا حضرت آدم کو اللہ نے کس سے سجدہ کرایا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کس نے کیا؟ یعنی جس وقت سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا حضرت آدم کو، تو انکار کس نے کیا؟ جواب،
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار صرف ابلیس نے کیا تھا، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ معلوم کب آدمی کہاں اس کا قدم پھسل جائے اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو جائے۔ ابلیس یہ شیطانوں میں سے ہے، جہاں استغفر اللہ، یہ جو ہے جنات میں سے تھا، ابلیس جنات میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی فرشتوں کی طرح ایک طاقت دی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے اور ہوا کی مانند کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو چونکہ فرشتوں کی طرح ان کو بھی یہ صفت حاصل ہے کہ وہ بھی ذرا سی دیر میں زمین سے آسمان پر پہنچ سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، تو اس لیے یہ اللہ کا نیک جن تھا ابلیس۔ تو یہ عبادت کرتے کرتے قرب پیدا ہوا تو یہ پھر فرشتوں سے گھل مل گیا، یہاں تک کہ فرشتوں میں رہنے لگا، آسمانوں پر آنے جانے لگا، پھر زیادہ وقت ان کا آسمانوں پر ہی گزرنے لگا، کیونکہ جنات میں سے جا سکتے تھے۔ تو اس لیے جس وقت یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ ابلیس بھی وہیں فرشتوں میں شامل تھا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ روشن کرتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، مٹی کو اگر اوپر کو بھی پھینکا جائے تو ایک حد تک جا کر پھر نیچے کو آئے گی۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہاں حکم مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے حکم کو، لیکن اس نے اپنی عقل چلائی اور یہ بھول گیا کہ تجھ کو عقل کس نے دی ہے، تجھ کو کس نے بنایا ہے، تیرا خالق و مالک کون ہے، یہ حکم کون کر رہا ہے، یہ اس وقت یہ بھول گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ یعنی کہ سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا، کہ اچھا ٹھیک ہے نکل جائے یہاں سے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے سجدوں کی، تمہاری عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے آپ نکل جائیے یہاں سے۔ تو اس طریقے سے یہ ابلیس پھر فرشتوں کی صف میں سے نکل کر شیطانوں کی صف میں آ گیا، اور اب اس پر قیامت تک ایسی لعنت ہے کہ یہ انسانوں کو راستے سے بھٹکاتا رہے گا، اس پر لعنت پڑتی رہے گی، اور پھر ایسے جنات اور انسانوں کا انجام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر رہیں جہنم ہوگا۔ تو اس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے بندہ کتنا بھی نیک ہو، بس وہ نیک تبھی ہے تب تک وہ اللہ کا حکم مانتا رہے۔ اگر اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے نیک اعمال پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے، سارے کوشچن آنسر اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ جو آپ کا پیپر ہو، پیپر دینے میں کوئی پریشانی اور رکاوٹ آپ کو پیش نہ آئے۔ السلام علیکم۔